سوال کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے. کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے. بعض حضرات جو اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے، تو یہ اشکال اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان 99 ناموں پر میں محصور نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں جائے گا. تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کرنے سے جنت ملتی ہے، ورنہ صرف 99 ناموں میں اللہ کی ذات محصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہیں تو نام بھی لامتناہی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب رہا یہ مسئلہ کہ خدا کا لفظ تو ہمیں قرآن و سنت میں کہیں ملتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، یعنی ایک نام ہوتا ہے عالمی. علم کا مطلب جو جیسے آپ کے والدین کوئی آپ کا نام رکھ دیں، اب آپ کی وہ نام پہچان بن جاتی ہے، چاہے آپ کے اندر اس نام والی صفت نہ بھی پائے جائے. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان، وہ بچہ جو ہے نا اس سب سے بزدل ترین بچہ نکلا، لیکن لوگ پھر بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ بہادر خان. تو اس لیے نہیں بہادر خان کہتے کہ اس میں بہادری کی صفت پائی جاتی ہے، یہ صفتی نام نہیں ہے بلکہ یہ عالمی نام ہے کہ بھئی بہادر خان، چونکہ ابا نے نام بہادر خان رکھا تھا. بعض لوگوں کے نام ہوتے قیامت خان، صحیح ہے نا، قیامت خان نام ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے بہت دبلے پتلے سے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فی الحال قیامت ابھی ڈیلے ہے، ابھی جلدی قیامت نہیں آئے گی. تو یہ جو عالمی نام ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالمی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی جتنے نام ہیں صفاتی نام ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے رحمت، اس لیے اللہ کو الرحمن کہا گیا. اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اس صفت کو ملحوظ رکھ کے اللہ کو غفار بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیوبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو اس صفت کی وجہ سے اللہ کو ستار بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو نام ہے جیسے عربی میں ہو سکتے ہیں تو اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، فارسی میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے انگلش میں انگریز جو ہے نا گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب گاڈ، اب آپ کہیں کہ بھی قرآن و حدیث میں تو گاڈ کہیں بھی نہیں ہے، تو وہی ان کے ہاں ان کی جو اصطلاح ہے اس میں گاڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. تو عربی میں معبود کہیں گے، انگلش میں گاڈ کہیں گے اس کو. تو فارسی میں خدا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو خود سے ہو، جہاں تک میری معلومات ہے کہ جو خود سے ہو. تو اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہیں، مستقل بالذات ہیں، وہ خود سے ہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو اس لفظ میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو جیسے عربی میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا سکتی ہے، اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے، اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا وہ گویا کہ اللہ کی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. وہ تو تعریف جیسے عربی میں ہو سکتی ہے رحمان کہہ کے، ستار کہہ کے، غفار کہہ کے، تو انگلش میں بھی تعریف ہو سکتی ہے، فارسی میں بھی ہو سکتی ہے، اردو میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہر طرح سے تعریف ہو سکتی ہے. تو اس لیے خدا کے لفظ سے بھی اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ یعنی یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ جی خدا کے جو اصل لغوی معنی ہیں وہ تو یوں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح بھی بات کی ہے کہ بھئی خدا کا اصل مطلب تو ڈکشنری میں یہ ہے. تو یاد رکھیں جب کوئی لفظ وضع کیا ہوتا ہے نا اہل لغت نے، جب بنا ہوتا ہے، اس کسی زبان میں آیا ہوتا ہے، اس وقت اس کے معنی کیا تھے اس سے زبان میں بحث نہیں ہوتی. کسی بھی کوئی بھی لینگویج جو ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت یہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. جیسے صلات کا لفظ صلات، اب یہ صلوہ جو ہے نا عربی میں کولے کو بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ صلات جو نماز ہے نا، اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے اس میں ہم بار بار کولے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، تحریک الصلوتین، ایک قول ہے یہ. لیکن اب جب صلات کا لفظ استعمال ہوگا تو کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی، بلکہ صلات ایک ٹرم بن چکی ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے. نماز ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو صلات کہا جاتا ہے. اور یہی لفظ گالیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو لوگ کہیں گے یار آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا مجھے وہ. اب آپ کسی کے سامنے کہیں کہ فلاں شخص آیا اور اتنی لمبی لمبی مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلات کا لفظ قرآن میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، درود شریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یصلون علی النبی، یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو کا مطلب صلات پڑھو، ان کے اوپر درود پڑھو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غصے میں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ فلاں آیا اور مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جو لفظ نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے استعمال ہوا اور جو لفظ قرآن میں درود کے لیے استعمال ہوا وہ آپ گالیوں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اعتراض درست نہیں ہوگا، کیونکہ لغت جو ہے یا زبان جو ہے وہ اتنی تدقیقات اور باریکیوں کو نہیں دیکھتی. زبان کہتی ہے کس وقت کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس وقت یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے،
اور یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ہے، لیکن قرآن میں موسیٰ کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. تو کہیں بھی فقہا نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی بلیڈ یا اس طرح کو موسیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر کا نام ہے. اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب وہ لفظ موسیٰ بلیڈ اور اس طرح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کسی کی توجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی. ایک ایسے آدمی کی توجہ تو شاید چلی جائے جس نے لفظ موسیٰ کبھی سنا نہ ہو، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے معنی میں سنا اس نے. تو لغت جو ہے نا اتنی تدقیقات اور باریکیوں میں نہیں جاتی، اس لیے خدا کے لفظ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، اور بہت سارے بزرگوں سے، بزرگان دین سے یہ ثابت ہے. اگر ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں تو ان بزرگوں پر بھی طنز ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں استعمال کیا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے جو عالمی نام ہے اللہ ہے، اس کا استعمال بہرحال بہتر ہے. اسی طرح اللہ کی صفات عربی میں بیان کرنا، وہ نام جو قرآن و سنت میں عربی میں ملفوظ یعنی جو منقول ہوئے ہیں ان کی باہر ایک الگ برکت ہے. تو وہ اگر کوئی اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس کی برکت ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت میں وہ نام باقاعدہ استعمال ہوئے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے دعائیں آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں قرآن و حدیث میں اگر انہی الفاظ پر اکتفا کریں تو اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. تو برکت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جواز اور عدم جواز کا یا کراہت کا مسئلہ نہیں ہے. جائز بلا کراہت خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے.